ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شوگر کا جڑ سے علاج یعنی اسلام میں جو اس کا علاج ہے وہ کیا ہے۔ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ کوئی بھی علاج کرنے سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے پرہیز کیا جائے اور ساتھ ساتھ دعائیں پڑھی جائیں، اور آیات سب سے بڑھ کر ہے، اس میں صورتیں بھی ہیں۔ سورت فاتحہ جس کا نام شفا ہے، اسے پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا جائے۔ خارجہ بن سلف تمیمی سے اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس ایک مجنون آدمی تھا، یعنی اس کا ذہنی توازن جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے اسے زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے، یعنی تمہارا ایک ساتھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے، تمہارا ایک ساتھی ہے جو خیر لے کر آیا ہے، کیا اس کے پاس ایسی کوئی چیز یا ایسی کوئی دعا ہے جس سے ہمارا یہ آدمی ٹھیک ہو جائے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے سورت فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اس کا بتانے کا مقصد جو ہے وہ اصل جو بات ہے اس میں وہ ایک یقین ہے، یعنی کسی چیز پر اگر ہمارا یقین اچھا ہوگا تو پھر ہم یعنی وہ چیز جو ہے اس چیز سے ہمیں شفا بھی مل جائے گی۔ دین کے معاملے میں، دعاؤں کے معاملے میں ہمارا جو یقین ہے وہ بالکل ہی نہیں ہے، بالکل یہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں سورت فاتحہ کے علاوہ آیت الکرسی، معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یعنی کل سورت بقرہ کی آخری آیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیا، یعنی اس نے رات کو پڑھی، تو اس کو ہر آفت سے بچا لیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت سے بچا لیتے ہیں۔ پھر آیت الکرسی اور معوذتین، پھر یہ دعا پڑھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر وسوسے آ رہے ہوں اور بہت زیادہ بے چینی ہو تو انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یعنی ہم ایسے بھی دعائیں کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی تھی، یا اللہ آپ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا، یا اللہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو لوٹا دیا تھا، یا اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، یا اللہ میری بھی تو یہ دعائیں، یہ تکلیف میری بھی دور کر دے۔ یعنی ہم دوسرے نبیوں کا ذکر کر کے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے فلاں کو شفا دی تھی، فلاں نبی کو تو نے اس کی حفاظت کی تھی، تو ہمیں بھی تو ہماری بھی تکلیف کو ختم کر دے، ہمیں بھی تو شفا دے دے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ایک یقین ہے جو ان کا اللہ تعالیٰ پر ایک یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری ہمیں دیتے ہیں تو بیماری کے بعد ہمیں شفا بھی دے دیتے ہیں۔ انس فرماتے ہیں کہ میں تم پر وہ پڑھ کر دم نہ کروں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا تو وہ کہتے کیوں نہیں آپ پڑھ کر ہمیں دم کریں؟ تو انہوں نے کہا اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفا اللہ یغادر سقما۔ انہوں نے یہ پڑھ کر دعا دم کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔